جو بندہ سانس روک کے اس کو پڑھ لے، سانس روک، اس کا دل روشن، اس کے جذبے روشن، اس کو ولایت ملتی، اس کو روحانیت ملتی، اس کو برکتیں ملتی ہیں، اس کو خیریں ملتی ہیں۔ چھوٹا سا لفظ ہے، کیوں؟ فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے۔ عصر کے وقت جو بندہ عمل کرے گا اس کو 2 فرشتے ملیں گے، آنے والے بھی جانے والے۔ کسی بھی نماز میں 2 فرشتوں کی آمد نہیں ہوتی، ایک فجر میں اور ایک عصر میں، ایک آنے والے ایک جانے والے۔ آنے والے کہیں گے یا اللہ یا لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، پڑھ رہا تھا، اللہ پاک فرمائیں گے اس کا جذبہ کیا تھا؟ یا اللہ اس کا جذبہ تھا دل روشن ہو جائے، زندگی روشن ہو جائے، اندھیروں سے نکل جاؤں، دل کی دنیا آباد ہو جائے، من کی دنیا آباد ہو جائے اور جذبوں کی دنیا آباد ہو جائے، یا اللہ یہ جذبہ تھا۔ اور ایک فجر کا وقت ہوتا ہے جس فجر کے وقت میں یہ 2 چیزیں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ عصر کے وقت ایک اور بھی فیصلہ ہوتا ہے، وہ اولاد اور نسلوں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، اولاد اور نسلوں کا فیصلہ عصر کے وقت ہوتا ہے۔ اس لیے فرمائے جو بندہ عصر کے وقت یا رحمان پڑھے، میں جو بندہ عصر کے وقت 11 بار یا رحمان پڑھے گا، کیا پڑھے گا؟ صرف 11 بار یا رحمان پڑھے گا جو عصر کے وقت، اللہ اس کی نسلوں کے فیصلے فرماتے ہیں۔ بڑی قیمتی بات، نسلوں کے فیصلے فرماتے ہیں، نسلوں، اللہ اس کی نسلوں کے فیصلے۔ اس وقت بے اولادی بڑھ رہی ہے، بہت بڑھ رہی ہے، حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے، بے اولادی بہت بڑھ رہی ہے اور حد سے زیادہ بڑھ رہا ہے۔ اللہ اس کی نسلوں کے لیے فیصلے فرماتا ہے۔ دیکھیں اللہ نے 2 چیزوں کو فرمایا ہے کہ تم ان کو پسند بھی کرتے ہو اور اس پہ تمہیں فخر بھی ہے، المال والبنون، ایک مال اور ایک بیٹے۔ یہ تمہارے لیے 2 چیزیں پسندیدہ ہیں، مال اور بیٹے۔ فجر کے وقت مال ملتا ہے، عصر کے وقت بیٹے ملتے ہیں۔ عجیب بات، فجر کے وقت کیا ملتا ہے بولے، اور عصر کے وقت، اچھا فجر اور عصر کی تقسیم ہے، عجیب تقسیم ہے۔ عصر کے وقت طلسمات بہت ٹوٹتے ہیں، یا تو بہت ٹوٹتے ہیں، بندشیں بہت ٹوٹتی ہیں، کیونکہ عصر کا وقت اصل میں بڑا نازک ہے۔ ظہر اور مغرب کے درمیان کا نازک وقت، انسان نے ظہر کو وقفہ کیا، فجر کا کام کیا ہوا ہے، اب وہ اس کو مغرب قریب نظر آتی ہے، اور یہ نماز بہت حساس نماز، بہت حساس، بہت حساس۔ فجر کا جو بندہ فجر کو قیمتی بنا لے گا، اللہ اس کی نسلوں میں روزی نہیں چھینے گا، اس کی نسلوں میں رزق نہیں چھینے گا، اس کی نسلوں کے اندر اللہ روٹی نہیں چھینے گا، اس کی نسلوں میں قرضے نہیں ہوں گے، اور اس کی نسلوں میں فقر نہیں ہوگا، اس کی نسلوں میں غربت نہیں ہوگی، اور اس کی نسلوں میں مفلسی نہیں ہوگی۔ اور لفظ مفلسی فلوس سے ہے، فلوس کہتے ہیں مال کو، پیسوں کو، عرب میں کہتے ہیں فلوس معافی، پیسے نہیں ہیں، مفلسی فلوس سے نکلی۔ اللہ پاک اس کی نسلوں سے مفلسی نہیں دیں گے جو فجر کے وقت کو قیمتی بنا لے۔ تھوڑا سا وقت فجر کا، اور ہے نازک سا وقت، عصر کا وقت بھی بڑا نازک سا ہے، آیا اور گیا۔ ظہر کا وقت بہت لمبا، مغرب کا وقت عشاء تک، عشاء کا وقت فجر تک، فجر سے پہلے سارا عشاء۔ عصر کا وقت بہت نازک ہے اور فجر کا وقت بہت نازک۔ یہ 2 وقت فیصلوں کے ہیں، اور ان 2 وقتوں میں جو بندہ فیصلے کروا لے وہ اندھیری دنیا سے نکل جائے گا، بیٹے، نعمتیں، رزق، عزتیں اور برکتیں پائے گا۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ فرشتوں کو دوست بنائے، فرشتے جب دوست بن جائیں گے ہمارے ہر کام میں، ہر مشکل میں ہمارا ساتھ، ان سے ہمارا تعلق بن جائے گا، ان سے ہمارا انس ہو جائے گا، ان سے ہماری دوستی ہو جائے گی، انس ہو جائے گا، دوستی ہو جائے گی۔ پھر جو کام کہیں گے وہ فرشتے ہمارے کاموں میں لگ جائیں۔ کیوں؟ اللہ نے فرشتے بنائی اس لیے ہیں، اور اگر ان کو ہم کام کہہ رہے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے، اللہ نے تو بنائی ہماری خدمت کے لیے ہے۔ مثلا ایک بندہ اپنے کسی خادم کو کہتا ہے مجھے پانی پلا دے، تو ساتھ بیٹھا کہتا ہے کہ شرک کر رہا ہے۔ کیوں؟ تجھے تو اللہ سے پانی مانگنا تو بندے سے مانگ رہا ہے، تجھے تو اللہ سے مانگنا تھا، بندے سے کیوں مانگ رہا ہے؟ اللہ نے اس بندے کو میری خدمت کے لیے مقرر کیا ہے، میں اس سے اگر مانگ رہا ہوں میں مجرم تو نہیں ہوں۔ عصر کے وقت کو قیمتی بنا اور فجر کے وقت کو قیمتی بنا۔ فجر کے جو لمحات ہیں، یہ فجر کے جو لمحات ہیں یہ رزق کے لیے بہت زبردست ہیں، اور رزق روحانی اور رزق جسمانی۔ جو کہتے ہیں میرے گھر میں رزق ختم نہ ہو، میری نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، اور میری نسلوں میں فاقے نہ ہو، غربت نہ ہو۔ بڑے تمنگر دیکھے، بڑے مالدار دیکھے، ایسے لوگ دیکھے جن کے پاس خزانے ہی خزانے تھے، لیکن فقر اور فاقے کی جب لپیٹ میں آئے تو ہر چیز ختم ہو گئے۔ کیونکہ جب دینے پہ آتا ہے
अनगिनत देता है, और जब लेने पे आता है फिर अनगिनत लेता है, और इतना लेता है कि फक्र फाको और गुर्बत की इंतहा हो जाए। अपनी जिंदगी के सफर में इन दो औकात को कीमती बना। काली दुनिया से निकल जाएंगे, अच्छा फिर काली दुनिया के साथ काले रोगों से निकल जाएंगे। ऐसे रोग, ऐसे मसाइल, ऐसे मुश्किलात जो मुझे जिंदगी में उलझा दें, जो मेरे रिस्क में मुझे उलझा दें, जो मेरी सेहत में मुझे उलझा दें, जहाँ नाकामियां और परेशानियां मेरे इर्द गिर्द पैदा कर दें, और मेरे हालात में मुझे तंगियां आ जाएं, मेरे हालात में मुझे सख्तियां आ जाएं, काले रोग ऐसे हों, लोग मुझे छोड़ दें, लोग मुझसे मुंह मोड़ जाएं, मुझे छोड़ दें, मुझसे मुंह मोड़ जाएं, और बीमारियां ऐसी हों, छोटी सी बीमारी हो, छोटी सी, दो लम्हे हैं, दो वक्त हैं, एक असर का वक्त और एक फजर का वक्त। इन दो लम्हों और दो वक्तों में अपनी जिंदगी का थोड़ा सा ना फारिग करें, थोड़ा सा फारिग करें। काली दुनिया यूं गई, काले लोग यूं गए, काले रोग यूं गए, चल हर चीज गई, खत्म, हर चीज खत्म, हर चीज गई, और जिंदगी में चैन, सुकून, राहत, रहमत, इज्जत, बरकत और सुकून और खुशियां खुशहालियां और खुशियां खुशहाली। अगर हमारा दिल रोशन हो जाए तो हम अंधेरे के सफर से निकल आए। उसके लिए काम करें। दो वक्त ऐसे हैं जिनमें फरिश्ते आते हैं, दो वक्त ऐसे हैं जिनमें फरिश्ते आते हैं, एक वक्त फजर का है, एक वक्त असर का है। ये दो वक्त ऐसे हैं जो फरिश्तों की हाजिरी का वक्त है। जो असर को आते हैं फरिश्ते, उनकी खिदमत जो तब्दील होती है वो फिर फजर को होती है। जो फजर को आते हैं उनकी खिदमत तब्दील होती है, वो असर को होती है। दो वक्त ऐसे हैं, इसलिए आपने देखा होगा फजर और असर के बाद अक्सर बैठ के थोड़ी देर तस्बीहात पढ़ते हैं। उसकी वजह यही, ये दो वक्त ऐसे हैं जब हाजिरियां तब्दील होती हैं। इन दो वक्तों में फरिश्तों के जरिए अल्लाह के पास कुछ पैगामात पहुंचाते हैं कि अल्लाह तेरा दोस्त बनना चाहता हूँ, इस दिल की दुनिया को आबाद करना चाहता हूँ, इन जज्बों को पाक करना चाहता हूँ, और तेरी महबूबियत चाहता हूँ, और तुझे महबूब बनाना चाहता हूँ। अल्लाह तू चाहता तो हो जाएगा, तू चाह ले। और अल्लाह का एक निजाम है, अल्लाह का एक निजाम है, और वो निजाम रब का सच्चा निजाम, वो निजाम रब का सच्चा निजाम। और वो निजाम क्या है कि जो चाहता है अल्लाह उसके लिए कर दे, उसका सच्चा निजाम। जो चाहता है अल्लाह उसके लिए कर दे। इसलिए असर की नमाज के बाद जो शख्स असर की नमाज के बाद क्या करता है, ला युजल्लिहा, बस सांस रोक के पढ़ ले, जितनी दफा पढ़ ले। असर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद बड़े फैसले होते हैं, और फजर की नमाज के बाद बड़े फैसले होते हैं, ताकतवर फैसले होते हैं, बहुत ताकतवर फैसले होते हैं। ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हू। असर के वक्त में एक और चीज है, और बड़ी अहम चीज है। एक तो मैंने असर के वक्त में अर्ज किया, ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हू, सांस रोक के पढ़ लें, जितनी दफा पढ़ लें, बहुत मिलता है। तस्बीहात फातिमा कब पढ़नी है, फजर के बाद और असर के बाद। उसकी वजह है कि फरिश्तों को ये तीन अल्फाज बहुत महबूब हैं, कलिमतान खफीफतान, अल्फाज बहुत ताकतवर हैं। इसलिए तस्बीहात फातिमा फजर और असर के बाद ये वक्त फरिश्तों की तब्दील का है। एक दरवेश थे, एक मस्जिद है कूबे वाली, उनमें उनकी कब्र है। कुछ ज्यादा साल नहीं गुजरे, ज्यादा 40-50 साल गुजरे होंगे। वो जब दुनिया से फौत हो गए तो उनकी दिल की धड़कन बहुत तेज थी। दिल है, जिंदा है, कहीं फौत हो गया। डॉक्टर को बुलाया, उसने कहा जी जिस्म सारा फौत हो गया है। उसने कहा दिल नहीं मरा। मैं उनकी कब्र पे कभी कभार जाया करता हूँ, एक मस्जिद के एक कोने में है। वो दिल जिंदा था, धड़क रहा था। आखिर तय हुआ ये दिल जिंदा ही रहेगा, इस अल्लाह की अमानत को लहद में पहुंचाता हूँ। वो दिल जिंदा क्यों था? उस शख्स के, उस दरवेश के कुछ मामूलात हैं, मैं बताता हूँ। वो कभी वजू का पानी ज़ाया नहीं करते थे, वजू एहतमाम से करते थे, थोड़े पानी से वजू करते थे, मिसवाक इस्तेमाल करते थे। वो हर वक्त बंदा जिक्र करता था, और कभी सूरत मुल्क ना पढ़ी हो और सोए हो, सूरत मुल्क याद की, फिर याद की, फिर याद की सूरत मुल्क, और कभी और दरूद पाक का इस्तेमाल करते थे। लेकिन पढ़ते कैसे थे? आज एक दरूद पाक पढ़ने की अदा मुझसे सीख लें और मुझे सिखा दें, हम सब सीखने वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मेरे कमली वाले की अदाओं का इस्तेहजार करते हुए, मेरे हुजूर की वफाओं का, मेरे हुजूर के एहसानात का, एहसानात सारी कायनात के जितने भी हैं उनके एहसानात हैं। मेरे हुजूर के जो एहसानात हैं उनसे बढ़ के कोई एहसान नहीं। किसी ने इमाम ज़ैद से पूछा, जिनके नाम पे ज़ैदी सादात हैं, वो डूब के कुछ पढ़ रहे थे, बहुत डूबे हुए। किसी ने पूछा कि आका क्या पढ़ रहे थे? फरमाया दरूद पाक पढ़ रहा था। और पूछा कि हजरत ये डूब के क्या? कहा अपने बड़ों के एहसानात का इस्तेहजार था कि उन्होंने हम पे एहसान किया। इमाम ज़ैद की अदाएं हैं, इस्तेहजार हो सारी कायनात के एहसानात,
لیکن جو احسان میرے کملی والے کا ہے وہ کسی کا ہو نہیں سکتا، جو احسان میرے آقا کا ہے وہ کسی کا ہو نہیں سکتا۔ احسانات ہوں، اچھا پہلے تصور میں آئیں گے، پہلے زبان پہ، پھر تصور پہ، پھر توجہ پہ، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا، ایسا محسوس ہوگا کہ میرا حضور ہے، ان کے ہاتھ مبارک ہیں، حوض کوثر کا پیالہ ہے، وہ مجھے دے رہے ہیں، میں پی رہا ہوں، اور اس کا ذائقہ میری زندگی میں کبھی جائے گا ہی نہیں۔ ایسا ہوتا ہے، جن کے ساتھ یہ بیتی ہے بات، ایسا ہوتا ہے، اور 100% ہوتا ہے، اور 100% ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ مشق کرتے کرتے آپ اس مقام تک پہنچ جائیں گے، مشق کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جائیں گے، خود محسوس ہوگا اور جاگتی آنکھوں سے محسوس ہوگا۔ اور مشق کرنی ہے حضور کے احسانات کو سامنے رکھ کے۔ ایک تسبیح تو درود پاک پڑھ لیا کریں زندگی میں، روز ایک، چاہے زندگی یعنی دن میں کسی وقت بھی صبح شام پڑھ لیں بہتر ہے، ورنہ ایک تسبیح ایسی جس میں حضور کے احسانات ہوں کہ یا رسول اللہ آپ کی برکت سے آج میری پیشانی سجدوں میں ہے، یا رسول اللہ آپ کی برکت سے آج میں آپ سے مانگنے والا، آپ کے رب سے مانگنے والا ہوں اور اس کے غیر سے مانگنے والا نہیں ہوں، یا رسول اللہ آپ کی برکت سے میں قرآن کا حامل ہوں، سجدوں کا حامل ہوں، نماز کا حامل ہوں، اور آپ کی برکت سے یہ ملا مجھے نیکیاں، یہ عبادتیں، یہ سعادتیں، یہ راحتیں، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ خیریں ملی یا رسول اللہ آپ کی برکت سے۔ ایک تسبیح ایسی ہو جس میں میرے آقا کے احسانات کا سخت ترین تصور ہو، سخت ترین خیال ہو اور سخت ترین استحصار۔ ایک تسبیح ایسی ہو۔ اچھا پہلے یہ تصور میں بات آئے گی، پھر تصور بڑھتا چلا جائے گا، پھر یہ تصور ترقی کی راہیں اختیار کرے گا، پھر یہ ترقی اور آگے بڑھے گی، بڑھتے بڑھتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ احساس ہوگا کہ حضور سامنے تشریف فرما ہے اور میں آقا کے قدموں میں بیٹھا ہوں۔ آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے جلوے نظر آئیں گے، جاگتی آنکھوں سے نقشے نظر آئیں گے، جاگتی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ نصیب۔ کئی درویش تھے، کئیوں نے کہا ہمارے لاہور میں شادرہ ہے، وہاں ایک صاحب تھے، کسی درویش کے پاس گئے، اس نے کہا جی مجھے حضور کا دیدار کرا دیں، فرمایا آنکھیں بند کر۔ آنکھیں بند کر کی تو اس دم اس کی جھٹکے سے آنکھیں کھولی، کہا اللہ کی قسم میں نے حضور کا دیدار کر لیا۔ جاگتی آنکھوں سے آپ آج فیصلہ کریں، ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں، صبح شام پڑھیں، 12 تسبیحاں پڑھیں، 16 پڑھیں، 100 پڑھیں، 1000 پڑھیں، 1,00,000 پڑھیں روزانہ، لیکن ایک تسبیح ایسی ہو جس میں حضور کے احسانات، حضور کی شفقتیں امت پہ، حضور کی محبتیں امت پہ، میری کملی والے کی عطائیں، شفقتیں، مہربانیاں، کمالات، احسانات، اس کا تصور کرتے ہوئے پڑھیں۔ پہلے تصور نہیں جمے گا، پھر آہستہ آہستہ یہ تصور توجہ میں تبدیل ہوگا، تصور توجہ میں تبدیل ہوگا، پھر یہ توجہ دھیان بن جائے گا، پھر دھیان اعتقاد بن جائے گا، ایقان کہتے ہیں جسے، پھر ایقان یقین کی شکل اختیار کرے گا۔ جب یقین بنے گا نا، پھر ایسے اللہم صلی علی پڑھیں گے اور صلی علی کے سارے نقشے سامنے آ جائیں گے، صلی علی کے سارے نقشے سامنے آ جائیں، ساری کیفیتیں سامنے آ جائیں۔ ایسے لوگوں کو سنو جو فائدہ ہوتا ہے وہ طی الارض حاصل ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کو طی الارض حاصل ہو جاتا ہے۔ طی الارض یہ ہے کہ اللہ کے بعض اولیاء بندے ایسے ہیں، وہ پہلا قدم اٹھاتے ہیں تو دوسرا قدم 1400 میل کا ہوتا ہے، پہلا قدم کے بعد جب دوسرا قدم وہ 1400 میل کا۔ طی الارض کی آج میں نے آپ کو بنیاد بتا دی، وہ میرے آقا کی محبتیں اور میرے آقا کے احسانات اور میرے کملی والے کے احسانات کا تصور کر کے استحزار قلبی، استحزار لسانی، یہ پڑھ کے درود پاک پڑھیں، زبان سے درود پاک پڑھیں، قبول، بے دہانی سے پڑھیں، قبول، درود ہے ہی ایسی عبادت، بے توجہ سے پڑھیں، قبول، مصروف زندگی میں پڑھیں، قبول، وضو پڑھیں، قبول، بے وضو پڑھیں، قبول، پر ایک تسبیح کوئی ایسی بھی پڑھ کے دیکھ لیں جو میری آخرت کا سامان بن جائے، اور دنیا میں مرنے سے پہلے اللہ میرے دل کی آنکھیں کھول دے، چہرے کی تو کھلی ہیں، اللہ دل کی کھول دے۔ ہاں، دل کی آنکھیں جس کی کھل جاتی ہیں وہ زندگی میں کامیاب، دنیا میں کامیاب، عزتوں کے تاج، شان و شوکت کے تاج، جس کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں وہ نامراد بھی ہے نا تو بامراد ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ حضور کے احسانات کے ساتھ ایک تسبیح درود پاک کی پڑھے گا وہ نامراد سے بامراد ہوگا۔ اور بامراد کیسے ہوگا؟ ذرا غور سے سنیں۔ بامراد کیسے ہوگا؟ ذرا غور سے سنیں۔ بامراد ایسے ہوگا کہ اللہ پاک اگر اس کی پیشانی پہ بدبختی، شقاوت، ذلت، لعنت لکھی ہے،
اللہ درود پاک استہزار سے پڑھنے کی برکت سے اس کی پیشانی پہ رحمت، عطا اور شفقت، مہربانی، محبت اور کرم لکھ دیتا ہے۔ ایک تسبیح ایسی پڑھ لیں جسے ایک تسبیح پہ استحسار ہو، دل کی کیفیتیں، دل کی گہرائیاں ہوں، جسے ایک تسبیح پہ، اسے ایک تسبیح کے بعد پھر آپ اپنے وجود کو دیکھیں۔ ایک فائدہ اور ہوگا جو جنہوں نے یہ عمل کیا انہوں نے بتایا، ایک فائدہ اور ہوگا، وہ فائدہ یہ ہوگا کہ جسم ہواؤں میں تحلیل ہو جائے گا، یہ وجود ختم ہو جائے گا، یہ جو موجودہ وجود ہے۔ دیکھیں آپ جو خواب دیکھتے ہیں نا، وہ بھی آپ کا وجود ہوتا ہے، وہ روح کی دنیا کا وجود ہوتا ہے، یہ تن اور من کی دنیا کا وجود ہے۔ اس وجود کو فنا ہے، روح کی دنیا کے وجود کو فنا نہیں ہے، بقا ہے۔ پھر آپ کو روح کی دنیا کا وجود ملے گا، اور روح کی دنیا کا وجود پھر کائنات کی سیر کرے گا اور کائنات کے جلوے دیکھے گا، کائنات کے مظاہر اور منظر دیکھے گا۔ پھر آپ زبان پہ نہیں لا سکیں گے کہ لوگوں کے برتن چھوٹے ہیں، اور فرمایا پھر یہ شخص اپنے آپ کو چھپائے گا ایسے جیسے کوئی ناپاک کپڑے کو چھپاتا ہے، اپنے عیبوں کو جو چھپاتا ہے ایسے اپنی اس ولایت کو چھپائے گا۔ ایک تسبیح سے ابتدا ہوتی ہے، ایک تسبیح سے۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے مجھے 1984 میں بیعت فرمایا اور اس ایک تسبیح کے پڑھنے کی ترتیب فرمائی۔ اللہ کرے مجھے بھی مل جائے، مشق کریں، محنت کریں، ایک تسبیح ایسی مل جائے درود پاک کی جو میرے وجود کے اندر کے سارے نظام کو دھو دے، میرے من کو، میرے تن کو دھو دے، میرے جذبوں کو دھو دے، میری آنکھوں کو، میرے کانوں کو دھو دے، میرے ہاتھ پاؤں کو دھو دے، میری ناپاک تنہائیوں کو دھو دے، اور ایسا دھو دے کہ جب اللہ کے حضور حاضر ہوں جیسے میرا کفن سفید ہو ایسے میرا دل بھی سفید ہو، سیاہ نہ ہو۔ یہ ایک تسبیح میری زندگی میں، ایک تسبیح ایسی ہو میرے حضور کا احسان کر، آپ کے احسانات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ کوئی بھی درود، مسنون درود ہے، اسے پڑھیں، ایک تسبیح پڑھیں، پر پڑھیں ایسے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ صرف ایک ہی پڑھیں، یہ میں ابتدا بتا رہا ہوں، یہ ابتدا بتا رہا ہوں۔ اگر اس ابتدا میں ایک تسبیح ایسی پڑھنی شروع کر دیں، زندگی کمال، حیرت انگیز کمال۔ ٹینشن کا علاج آخری درجے کا، ذہنی دباؤ تناؤ کا علاج، ہائی بلڈ پریشر کا علاج، لا علاج بیماریوں کا علاج، الجھی ہوئی زندگی کا علاج، ناممکن مسائل کا علاج اور پریشانیوں کا علاج، دکھوں کا علاج، مسئلوں اور مشکلوں کا علاج، ایک تسبیح دھیان سے پڑھی ہوئی۔ پھر ایک تسبیح کریں گے کیا؟ یہ فرشتوں کو ہدیہ کریں کہ میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچائیں۔ نیک زمزم کی روحیں ان کو ہدیہ کریں، میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچائیں۔ اور اللہ کے نیک ولیوں کو، صالحین کو ہدیہ کریں، اور نیک جنات کو ہدیہ کریں۔ ہاں، یہ ایک تسبیح ہدیہ کریں۔ فرمایا کتابوں میں ہے جتنی بھی نیک روحیں ہیں اس دنیا میں، کائنات میں جہاں بھی وہ بندہ فوت ہوتا ہے، ہر نیک روح، جنتی روح زمزم کے کنویں میں اس کا قیام ہے، اس کا مسکن، اس کا قیام زمزم کے کنویں میں ہے۔ اور جتنی بھی بدکار روحیں ہیں وہ دنیا میں جہاں بھی مرے، ان کا قیام برہوت ایک کنواں ہے جو یمن میں ہے، اس کنویں میں ان کا قیام ہے۔ حضرت شیخ الحدیث نے اپنی کتاب میں لکھا رحمت اللہ علیہ نے، فرمایا کہ ایک شخص تھا، امانتیں رکھتا تھا، لوگ امانتیں اس کے پاس رکھتے تھے۔ ایک شخص امانت رکھ کے اس کے پاس سفر میں گیا، عرصے کے بعد آیا تو وہ فوت ہو گیا تھا۔ بیٹا امانت دینے سے انکاری تھا، پریشان ہوا، مکہ کے درویشوں کے پاس گیا کہ کیا کروں؟ فرمایا رات کے آخری پہر میں زمزم کے کنویں پہ جا اور آواز دے اس شخص کو جو امانتیں رکھتا تھا، تجھے پہلی آواز میں جواب دے گا اور تجھے بتائے گا کہ تیری امانت کہاں ہے۔ رات کے آخری پہر میں گیا، سلام کیا، اس شخص کو آواز دی، آواز نہ آئی، پھر آواز دی، جواب نہ آیا، پھر 3 بار، آخر واپس آیا، صبح درویشوں کے پاس پھر گیا، کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، لگتا ایسے ہے کہ وہ زمزم کے کنویں کی روح نہیں ہے، لگتا ہے کسی خطا کی وجہ سے کسی پکڑ میں ہے، جاؤ یمن میں برہوت کے کنویں پہ، وہاں جا کے آواز دو۔ وہ پھر سفر کرتے ہوئے برہوت کے کنویں میں گیا، رات کے آخری پہر میں آواز دی تو پہلی آواز میں جواب ملا، تیری امانت موجود ہے اور وہ تیری امانت فلاں جگہ پڑی ہے، اس کو کھود کے نکال لے۔ اور پوچھا آپ یہاں کیسے؟ کہا کہ بس کوئی عمل ایسا ہو گیا تھا جس عمل کی وجہ سے میں اس وقت بدکار روحوں کے ساتھ ہوں۔ جتنے بھی نیک روحیں ہیں پوری کائنات میں، ازل سے لے کر ابد تک، آخری دم تک، آدم سے لے کر آخری دم تک، جتنی بھی نیک روحیں ہیں وہ ساری نیک روحیں، وہ ساری نیک روحیں زمزم میں رہتی ہیں۔ جو درود پاک پڑھیں، جو نفلی عبادات پڑھیں، جو تسبیحات پڑھیں، جو ذکر کریں، جو ہدیہ صدقہ کریں، وہ کیا کریں؟ سارے فرشتوں کو پہلے ہدیہ کر دیں، فرشتوں کو ہدیہ کر دیں۔
उनमें वो फरिश्ते भी मौजूद होंगे जो मेरे हुजूर के रोजे पे जाएंगे। सुबह फजर के बाद फरिश्ते जाते हैं, फजर से लेकर असर तक फरिश्ते दरूद सलाम मेरे हुजूर के रोजे पे पढ़ते हैं। फिर डिफ्टियां तब्दील होती हैं, फिर असर से लेकर फजर तक और फरिश्ते आते हैं। और यहाँ तक रिवायात में आता है कि जो आज फरिश्तों की जिम्मेदारी लगी है, खिदमत लगी है, फिर वो क़यामत तक उनकी खिदमत फिर नहीं आएगी और वो पछताते रहेंगे। इतने फरिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं। जो भी दरूद पाक पढ़ें और उसके अलावा इबादत जितनी भी करें, वो सारी इबादत फरिश्तों को हदिया करें। वो सारी इबादत नेक रूहों को हदिया करें जो जमजम के कुएं में रहती हैं, और सारी इबादत फरिश्तों को, रूहों को और जिन्नात को हदिया करें। और उनसे कहें कि अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मेरे ये काम बना दे। फिर काम बनते देखें, फिर मसाइल हल होते देखें, फिर नाकामियां खत्म होते देखें, फिर हालात को इंशाअल्लाह संवरता देखें, संवरता देखें, संवरता देखें। बहुत मैंने ताकतवर वजीफा, बहुत ताकतवर अमल और बहुत ताकतवर एक कुंजी और एक राज दे दिया। बहुत अजब अमल है, बहुत ताकतवर और बहुत हैरत अंगेज अमल है, जो मेरा नहीं सदियों से आजमूदा है, सदियों से आजमूदा है। अल्लाह के दोस्त इसको करते चले आए हैं और अल्लाह के दोस्तों का आजमूदा अमल है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। पर एक तस्बीह ऐसी हो जो तवज्जो से, जो एहसानात का तसव्वुर करके, जो मेरे कमली वाले के एहसानात का तसव्वुर करके, तसव्वुर करके, तसव्वुर करके, एहसानात का तसव्वुर कर, एक तस्बीह ऐसी हो डूब के, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती। कोई ऐसी जगह ढूंढ ले, नहीं मिलती, कोई जरूरी नहीं अपने दिल को तन्हाइयों में ले हैं। वो कैसे? दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे, दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे। कोई लम्हा ऐसा अपने आप को तन्हा कर लें, कोई लम्हा ऐसा अपने आप को फारिग कर लें, कोई लम्हा ऐसा अपने आप को तन्हाई में बिठा के ना एक तस्बीह दरूद पाक की, और तस्बीह नहीं है ये उंगलियों के निशान तस्बीहें हैं। ये फिर तस्बीह भी जहां गवाही देगी वहां कयामत के दिन या उंगलियां भी गवाही देंगी। फिर ये तस्बीह हदिया करें, रिश्ते टूट पड़ते हैं इस दरूद पाक के हदिये पे। क्यों? उनकी गिज़ा ही नूर है और दरूद नूर है, उनकी गिज़ा ही नूर है और दरूद नूर है, उनकी गिज़ा ही यही बरकत है और दरूद बरकत है, उनकी गिज़ा ही खुशबू है और दरूद खुशबू है, उनकी गिज़ा भी यही है। एक तस्बीह ऐसी हो जिसपे आप दीवाने हो जाए। यहां तक के बाज मुशाहिदात में यहां तक कहते हैं, देखने वाले अहले नजर कहते हैं कि एक तस्बीह जो धियान वाली पढ़ी और फरिश्तों को मुसलसल हदिया किया, रूहों को हदिया किया और जिन्नात को हदिया किया, तो कुछ ही अरसे में फरिश्ते जागती आंखों से नजर आना शुरू हो जाते हैं और रूहें ख्वाब में आके शुक्रिया अदा करती हैं, और जिन्नात जागती आंखों से, जिन्नात देखें अल्लाह ने जिन्नात को ओझल कर दिया, पर्दे दे दिए, रूहों के सामने पर्दे दे दिए, फरिश्तों के सामने पर्दे दे दिए। फरिश्ते हैं, मेरी आंख नहीं देख सकती, अरवाह का निज़ाम, रूहों का निज़ाम है, मेरी आंख नहीं देख सकती, जिन्नात का निज़ाम है, मेरी आंख नहीं देख सकती। अल्लाह पाक फिर पर्दे हटा देते हैं, रुख से पर्दे हटे, रुख से पर्दे हटे, तूर जलने लगा, मेरे साकी का मुझ पे करम हो गया, मेरे साकी का मुझ पे करम हो गया। ये एक तस्बीह आज का सबक है, कमली वाले की मोहब्बतों का सबक है एक तस्बीह। दरूद पाक वो इबादत है जिस इबादत के करने वाला कभी महरूम नहीं रहता, इस इबादत को पढ़ने वाला कभी महरूम नहीं रहता। दरूद पाक वो इबादत है